الرحیم 21ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج کی تراویح میں 24ویں پارے کی تلاوت کی گئی، جس میں سورہ زمر کے چوتھے رکوع سے بیان شروع ہوتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، یعنی شعور و فہم و ادراک، اختیار و ارادہ کی قوتوں کو معطل کر دیتا ہے۔ پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور جسے زندہ رکھنا ہوتا ہے ان کی روحیں ایک مقررہ وقت کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس آیت کی روح سے گویا انسان ہر روز جیتا اور مرتا ہے۔ یہ کیفیت انسان کے ساتھ ہر روز ہوتی ہے، گویا روزانہ مرتا اور جیتا ہے۔ پھر سونے کے بعد کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ وہ کل واقعتاً زندہ ہی اٹھے گا، وہ مر بھی سکتا ہے۔ آئے دن اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ رات کو اچھی طرح سے کھانا وغیرہ کھا کر سوئے، لوگوں سے گفتگو بھی کی، بات چیت بھی کی، سوئے اور صبح جو ہے اٹھے ہی نہیں، سوئے ہی رہ گئے۔ یہ ہے زندگی کی حقیقت کہ انسان سویا اچھی طرح سے کھا پی کر لوگوں سے بات چیت کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے، اور اس کے بعد صبح سو کر اٹھا ہی نہیں۔ خود اس کو بھی گمان نہیں تھا کہ صبح ایسا ہو سکتا ہے، یہ آج کی رات میری آخری رات ہو سکتی ہے۔ یہی انسان کی، یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ ایسی بے حقیقت زندگی کو پا کر اترانا، گھمنڈ کرنا، یہ تو انسان کے لیے انتہائی خسارے کی بات ہے۔ جس کا ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہ ہو، اس زندگی پر اترانا اور گھمنڈ کرنا۔ اس طرح جو انسان خدا کے ہاتھ میں اتنا بے بس ہے، اگر اسی خدا سے غافل اور منحرف ہو تو وہ کیسا سخت نادان ہے۔ اس میں منکرین قرآن کی حالت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سفارشی انہوں نے سمجھ رکھے ہیں کہ انہیں خدا کی پکڑ سے بچا لیں گے۔ ان کی کوئی حقیقت نہیں، نہ وہ کسی چیز کا اختیار رکھتے ہیں، نہ انہیں کوئی شعور ہے۔ سفارش کا سارا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کے لیے سفارش نہ کر سکے گا، اور نہ کوئی غلط کسی کے حق میں کہہ سکے گا۔ دوسری بات یہ کہ شفاعت کے بارے میں غلط عقیدہ قائم کر لینے کی وجہ سے ان کا اعتماد اپنے گڑھے ہوئے سفارشیوں پر قائم ہو گیا ہے۔ اسی لیے جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر حقیقی ایمان نہ رکھنے والوں کے دل دھڑکنے لگتے ہیں، کیونکہ اس طرح اس کی پکڑ کا تصور سامنے آ جاتا ہے۔ مگر جب اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یکایک خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، کیونکہ اس طرح آخرت سے بے قید زندگی بسر کرنے کا لائسنس ہاتھ آ جاتا ہے۔ یہ بات ساری دنیا کے مشرکوں میں یکساں ہے، اور بدقسمتی سے اب مسلمان بھی اس کا شکار ہو گئے ہیں۔ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں ضرور یہ شخص بزرگوں اور اولیاء کو نہیں مانتا، جبھی تو بس اللہ ہی اللہ کی باتیں کیے جاتا ہے، اور اگر دوسروں کا ذکر کیا جائے، ان کی کرامتیں اور کرشمے بیان کیے جائیں، چاہے وہ کتنے ہی مبالغہ آمیز اور بے ثبوت ہوں، تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اس طرز عمل سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو اصلی دلچسپی کس سے ہے۔ چنانچہ اس مسئلہ میں فیصلہ کن انداز میں فرما دیجئے کہ اے خدا، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ چھٹے رکوع میں فرمایا، اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع ہو جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر تمہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے۔ یہ آیت سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے ہم جیسے گنہگار بندوں کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس
فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک تعالیٰ کہلوا رہے ہیں کہ اے نبی کہہ دو میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اس سے مراد گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یقیناً اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، کسی ایک گناہ کی تفریق اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر نہیں کی ہے کہ یہ والا گناہ نہیں معاف کیا جائے گا۔ تو ہم ایسے رحیم کریم رب سے اپنے آپ کو کیوں دور کریں جس نے ہم سے وعدہ کیا ہے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا؟ ہم کیوں اس سے مایوس ہوں؟ مایوسی یہ شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اور مایوسی نا امیدی یہ اللہ سے دور لے کر جانے والی چیز ہے۔ تو ہم اپنے رب سے مایوس نہ ہوں۔ کیا ہمارے گناہ اللہ کی رحمت کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں؟ بالکل اس بات سے ہمیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اس آیت میں اعلان کر دیا ہے، نہ تو کسی گناہ کی قید لگائی، نہ عمر کی قید لگائی، نہ اور کوئی شرط لگائی۔ صاف صاف اعلان کیا کہ جو بھی گناہ ہیں جیسے بھی ہیں سارے کے سارے معاف کر دے گا اللہ تبارک تعالیٰ، بس ایک متعین وقت کی قید لگائی ہے کہ جب اللہ کے عذاب کا فیصلہ جب ہو چکے گا تب پھر گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ جیسے فرعون جب دریا میں ڈوبنے لگا، اب وہ کہتا ہے کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اب جو ایمان لا رہے ہو یہ ایمان اب قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہی جب موت کے فرشتے ہمیں دکھائی دینے لگ جائیں، اس وقت اگر کوئی شخص توبہ کرے یا ایمان لائے تو نہ اس وقت کی توبہ قابل قبول ہے، نہ اس وقت کا ایمان قابل قبول ہے۔ اس لیے جو مہلت، جو وقت ہمیں ملا ہوا ہے اس کو ہم غنیمت جانیں۔ یہ مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، اس کو ہم اپنے لیے غنیمت جانیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنا اہتمام کیا ہے اس مہینے کے لیے، ذرا ہم غور تو کریں۔ اول جو چیز سب سے زیادہ ہمارے پیچھے پڑ کر ہمیں گناہوں میں مبتلا کرنے والی ہے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیڑیوں میں جکڑ کر کہیں کونے میں پھینک دیا ہے کہ یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، میرے بندوں کو بہکاؤ مت۔ اس کو کنارے پھینک دیا۔ ایک ایک چھوٹے چھوٹے اجر پر 70 گناہ بڑھا چڑھا کر نیکیاں ہمیں دی جا رہی ہیں۔ ایک ایسی رات اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ہمیں عطا فرمائی کہ اگر وہ ایک رات ہم کھڑے ہو کر اللہ کے حضور عبادت کر لیں تو 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی 84 سال سے زائد گویا ہم نے اللہ کی عبادت کر ڈالی۔ ایسا مبارک مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دیا، اور اس کے بعد بھی اگر ہم غفلت میں گزار دیں اور اپنی بخشش نہ کروا لیں تو یقیناً اللہ سے محرومی کے علاوہ اور کیا ملنے والا ہے پھر ہمیں۔ اب آخر کون سا دن آئے گا ہماری بخشش کے لیے؟ کون سا دن آئے گا؟ اب ایسے میں ہم جو ہے اگر وقت ضائع کرتے ہیں، بازاروں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں، تو پھر سوائے محرومی کے اور کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو پھر وہ وقت کا انتظار کرنا پڑے گا جب دروازے ہمارے لیے بند ہو چکے ہوں گے۔ پھر پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع ہو جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر تمہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے، اور پیروی کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی ہے، بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی پرہیزگار ہوتا، یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جاتا تو میں نیکوکار بن جاتا۔ سارے بہانے کی باتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر نقل کر دی ہیں۔ کاش ایسا ہو جاتا، کاش ویسا ہو جاتا، کاش تھوڑی مہلت اور مجھے مل جاتی، کاش کی یہ جو ہمارے برے دوست ہیں ان کا ساتھ جو ہے مجھے نہ ملا ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ جتنے کاش ہیں
سب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر لگا دیے ہیں۔ اس سے کہا جائے گا کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی، پھر تو نے اسے جھٹلایا اور تکبر کیا تو تو انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھا قیامت کے دن ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ فرمایا ان منکرین حق نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے دن پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں، اور اسی روز سور پھونکا جائے گا تو وہ سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اعمال کی کتاب لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس فیصلہ کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، اور اس کے کارندے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیتیں سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ منکروں کے لیے۔ جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں زمین کا وارث بنایا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ یہ کتنا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکارا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ سورہ زمر کے بعد سورہ مومن ہے، اور یہ اتری بھی اس کے بعد ہی ہے۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایک بڑے اعزاز کا ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ مومن دنیا میں جس حال میں بھی ہو اللہ کے نزدیک اتنا برگزیدہ ہے کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے جو عرش کے ارد گرد رہتے ہیں اور جو سب کے سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ کتنے اعزاز کی بات ہے ہم ایمان والوں کے لیے کہ اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں ہمارے لیے۔ ہمیں کبھی جو ہے حالات سے جو ہے دوچار ہو کر کبھی بھی اپنی ایمان پر کہیں سے کیا کہتے ہیں، جیسے کبھی کبھی حسرت ہونے لگتی ہے، حالات جب آتے ہیں گھر کر مسلمانوں پر تو انسان کے دل میں ایک خیال آنے لگ جاتا ہے کہ کیوں مسلمان ہو گیا میں آخر، جو سچویشن چل رہی ہے ایسے میں اس طرح کے خیالات کمزور ایمان والوں کے دل میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ خیال ہم اپنے بالکل قریب نہ آنے دیں۔ یہ ایمان کی دولت کتنی بڑی دولت ہے اس کا بہت زیادہ اندازہ ہمیں یہاں پر نہیں ہو رہا ہے، لیکن آخرت میں اس کا اندازہ ہمیں اچھی طرح سے ہو جائے گا کہ یہ ایمان اللہ تبارک تعالیٰ کو کتنا پسند ہے کہ ایک ایمان والے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی اس کائنات کا نظام چلاتے رہیں گے۔ ایمان والے بندے کے لیے اللہ کے فرشتے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے سمندر کی مچھلیاں، یہ سب دعائیں کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ تو حالات سے دوچار ہو کر کبھی ہم اپنے دل میں اس طرح کا خیال نہ آنے دیں۔ وہ مسلمانوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ
تو ان کی مغفرت فرما اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب تو انہیں جنت عدن میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ان کے والدین، بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں انہیں بھی داخل فرما۔ تو قادر مطلق اور حکیم ہے، تو انہیں قیامت کے دن کی برائیوں سے بچا لے۔ جس کو تو نے اس دن بچایا اس پر تو نے بڑا رحم کیا اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ہم اپنے لیے دعا کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ ان کے لیے عرش کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اس زمانہ میں کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش بھی کر رہے تھے۔ چنانچہ جواب میں آل فرعون کے ایک ایسے شخص کا قصہ سنایا گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ اس قصہ سے 3 گروہوں کو سبق دیا گیا۔ کفار مکہ کو بتایا گیا کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تم کرنا چاہتے ہو یہی کچھ اپنی طاقت کے بل بوتے پر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ اب کیا یہ حرکتیں کر کے تم بھی وہی انجام دیکھنا چاہتے ہو جو فرعون نے دیکھا؟ نمبر 2، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کو یہ سبق دیا گیا کہ ظالم بظاہر کتنے ہی زبردست کیوں نہ ہو اور تم مقابلے میں کتنے ہی کمزور اور بے بس کیوں نہ نظر آتے ہو، مگر تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ جس اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے تم کام کر رہے ہو اس کی طاقت ہر دوسری طاقت پر بھاری ہے۔ لہٰذا جتنی بڑی دھمکی یہ دے سکتے ہیں اس کے جواب میں بس اللہ کی پناہ مانگ لو اور اس کے بعد بالکل بے خوف ہو کر اپنے کام میں لگ جاؤ، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ یہ ہمارے جیسے کمزور ایمان والوں کے لیے بہت بڑی پر امید والی بات ہے، ایک ڈھارس بڑھائی جا رہی ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی ان الفاظ میں بہت بڑا سبق موجود ہے۔ ان دونوں کے علاوہ لوگوں کا ایک تیسرا گروہ بھی معاشرہ میں موجود تھا۔ وہ ان لوگوں کا گروہ تھا جو اپنے دلوں میں یہ جان چکے تھے کہ حق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی ہے اور کفار سراسر زیادتی کر رہے ہیں، مگر یہ جان لینے کے باوجود وہ خاموشی سے یا غیر جانبدار رہتے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے اس موقع پر ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے اور انہیں بتایا کہ جب حق کے دشمن اعلانیہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ظالمانہ اقدام کرنے پر تل گئے ہیں تو حیف ہے تم پر کہ تم اب بھی گھر بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارا ضمیر بالکل مردہ نہیں ہو گیا تو اٹھ کر تم وہی فرض انجام دو جو فرعون کے بھرے دربار میں اس کے درباریوں میں سے ایک سچے آدمی نے انجام دیا تھا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تھا تو جو مصلحتیں تمہیں زبان کھولنے سے روک رہی ہیں وہی مصلحتیں اس کا راستہ بھی روک رہی تھیں، مگر اس نے ہمت کر کے کہا میں تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور ساری مصلحتوں کو ٹھکرا کر حق کی بات کہہ دی کہ کیا تم ایک شخص کو اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور فرعون اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا گیا خدائے الرحمن الرحیم نے اہل عرب پر عظیم احسان کیا ہے۔ اس طرح کی جو صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں عموماً ہم تلاوت کرنے میں یہاں غلطی کرتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ہمیں اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ حامیم۔ ہم اس کو پڑھتے کیسے ہیں؟ حامیم۔ تو حامیم نہیں پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ ہا کو الگ کھینچنا ہے، بالکل ہا جیسے ہم کہتے ہیں ہا، اور میم کو الگ کھینچنا ہے، حامیم۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ، حامیم نہیں کہا جائے گا۔ سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا گیا خدائے الرحمن الرحیم نے اہل عرب پر عظیم احسان کیا ہے کہ قرآن کو عربی زبان میں ان کے لیے نذیر و بشیر بنا کر اتارا ہے۔ اس احسان کا حق یہ تھا کہ لوگ اس کی قدر کرتے، لیکن یہ تکبر کے ساتھ اس نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں، ایمان لانے کے بجائے اس عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ جواب میں آپ ان کو بتا دیجئے کہ مجھے جس توحید کی وحی ہوئی تھی وہ میں نے تم کو پہنچا دی ہے، رہا عذاب کا معاملہ تو یہ چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، میں ایک بشر ہوں، اللہ نہیں ہوں۔ اس کائنات میں جو قدرت و حکمت
جو رحمت و ربوبیت اور جو نظم و اہتمام تمہیں نظر آ رہا ہے وہ گواہ ہے کہ یہ سب کچھ کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، نہ یہ مختلف دیوتاؤں کے کھیل یا ان کی آپس کی جنگ کا میدان ہے، بلکہ یہ ایک زبردست قدرت اور علم رکھنے والے واحد اللہ کی منصوبہ بندی سے وجود میں آیا ہے۔ اس لیے جو لوگ اپنے گڑھے ہوئے خداؤں اور سفارشیوں کے بھروسہ پر اللہ اور آخرت سے غافل ہیں، وہ اپنی شامت کے منتظر ہیں۔ قیامت کے دن ہر ایک کے کان، آنکھ اور ہاتھ پاؤں خود ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان کی گمراہی کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے بہت سے اعمال کی خبر اللہ کو بھی نہیں ہوتی۔ جو لوگ تمام مخالفتوں اور سازشوں کے برخلاف توحید پر جمے رہیں گے، قیامت کے دن ان کے پاس فرشتے اللہ تعالیٰ کی ابدی رحمتوں اور نعمتوں کی خوشخبری لے کر آئیں گے اور کہیں گے کہ بس اب نہ کوئی اندیشہ ہے نہ غم، جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہے جس کو تمہارا دل چاہے اور جو تم طلب کرو۔ مسلمانوں کے دنیا میں اگر کہیں کوئی نعمت جس کو جو بھی ملا ہوا ہے وہ بطور امتحان ہے، دنیا میں جس کو جو بھی ملا ہوا ہے وہ بطور امتحان کے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں پیدا ہی کیا ہے کس کے لیے؟ امتحان کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بالکل صاف طور پر کہا سورہ دار کے اندر کہ ہم نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں۔ تو ہم یہاں ہماری آزمائش ہو رہی ہے، اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا۔ جو کچھ بھی ملا ہوا ہے جس کو جتنا، وہ گویا اس کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ لیکن آخرت میں جو نعمتیں ہمیں ملیں گی، جنت میں جو نعمتیں ملیں گی وہ انعام کے طور پر ملیں گی۔ کس کے طور پر ملیں گی؟ انعام کے طور پر۔ اب وہاں جو کچھ ہم استعمال کریں گے، برتیں گے، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یہاں تو اگر ہم ایک گھونٹ پانی بھی پئیں گے تو اس کا ہمیں حساب دینا ہے، جو عمر ہمیں ملی ہوئی ہے اس کا حساب دینا ہے، جو رزق ہمیں ملا ہوا ہے اس کا ہمیں حساب دینا ہے، کہاں سے کما رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں، یہ کھڑے ہو کر اللہ کو بتانا پڑے گا۔ تب تک ہم اپنی جگہ سے قدم نہیں ہٹا سکیں گے جب تک کہ یہ کچھ سوال جواب ہم سے نہ ہو جائیں۔ جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہے جس کو تمہارا دل چاہے اور جو تم طلب کرو۔ مسلمانوں کے صبر و استقلال کو خراج تحسین پیش کیا کہ جب ہر طرف سے ہمت شکن حالات سے سابقہ ہو، اس وقت ایک شخص ڈنکے کی چوٹ پر کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اور دوسروں کو بھی وہ اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے، اس سے بڑھ کر اور اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس وقت سب سے سخت سوال یہ تھا کہ جب اس دعوت کی راہ میں مشکلات کی ایسی سخت چٹانیں حائل ہیں تو راستہ کیسے نکالا جائے گا؟ اس سوال کا یہ حل بتایا گیا کہ یہ نمائشی چٹانیں خواہ کتنی ہی سخت نظر آتی ہوں، مگر اخلاق حسنہ کا ہتھیار وہ ہتھیار ہے جو انہیں توڑ کر اور پگھلا کر رکھ دے گا۔ یہ آج کی جو صورتحال ہے ہمارے اس ملک عزیز میں، اس کے لیے بھی جو ہے یہ ایک بہترین جواب ہے۔ ہر طرف سے ہمت شکن حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو ہمارے حوصلوں کو توڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے میں آخر ان حالات کا مقابلہ کیسے کیا جائے، اس بات کا یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے کہ ہمارے اچھے اخلاق ان سخت دیواروں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اچھے اخلاق سے ہی جو ہے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں ان حالات کا، اور کوئی طریقہ جو ہے کرامت ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حالات اس وقت بھی بہت سخت تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طریقہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ نمائشی چٹانیں خواہ کتنی ہی سخت نظر آتی ہوں، مگر اخلاق حسنہ کا ہتھیار وہ ہتھیار ہے جو انہیں توڑ کر اور پگھلا کر رکھ دے گا۔ صبر کے ساتھ کام کیجئے، اور جب کبھی شیطان اشتعال دلائے تو اس میں نہ آئیے، بلکہ اللہ سے پناہ مانگیے اور صبر اور حکمت سے کام لیجئے۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ رات دن اور سورج چاند۔ تم سجدہ نہ کرو سورج اور چاند کو، بلکہ اس ذات کو سجدہ کرو جس نے انہیں بنایا
اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اگر یہ لوگ تکبر میں اپنی بات پر اڑے رہیں تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ مقرب فرشتے شب و روز اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ کبھی نہیں تھکتے۔ یعنی ہم کیا بلکہ اس دنیا کا ہر انسان اگر اللہ کا باغی ہو جائے، اس کی عبادت سے منہ موڑ لے، تو اللہ کی عظمت اور بزرگی میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، کیونکہ اللہ کے مقرب فرشتے شب و روز اس کی حمد اور تسبیح بیان کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ ہم ایک پارہ آدھا پارہ تلاوت کرتے ہیں تو ہماری کمر درد دینے لگ جاتی ہے، ہم آرام کے لیے جگہ تلاش کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اس کے فرشتے اس کی حمد اور تسبیح سے نہیں تھکتے۔ تو اگر ہم اس کی عبادت کریں گے، اس کی حمد، اس کی تسبیح بیان کریں گے، تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ کس کا فائدہ ہوگا؟ ہمارا اپنی ذات کا فائدہ ہوگا۔ اوپر کی جن باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ اچھے اخلاق سے ہم پیش آئیں، وہاں پر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی، اول تو یہ کہا کہ بدی اور نیکی، اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی سے پیش آ رہا ہے تو تم اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو جو تمہارا جانی دشمن ہوگا، جو تمہارا سخت دشمن ہوگا، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ تمہارا جگری دوست ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ولی حمیم، وہ تمہارا جگری دوست ہو جائے گا۔ یعنی ہمیں اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، یہی اچھے اخلاق آج کے حالات میں مقابلہ کر پائیں گے، اور کوئی دوسرا راہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ یعنی اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آ رہا ہے تو ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں، اچھے اخلاق اس کے سامنے پیش کریں، تو ہوگا کیا؟ جو سخت دشمن ہے وہ ہمارا دوست بن جائے گا۔ ولی حمیم کا لفظ اللہ تبارک تعالیٰ نے استعمال کیا۔ آگے ایک بہت اہم بات کہی ہے، وما یلقاها الا الذین صبروا، اور یہ عام انسان نہیں کر سکتا، عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک شخص آپ کو گالیاں دے رہا ہو، برا بھلا کہہ رہا ہو، اول فول بک رہا ہو آپ کے سامنے، اور ایسے میں جو ہے اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا ذرا مشکل کام ہے۔ تھوڑی دیر میں ہم بھی اشتعال میں آ جاتے ہیں، وہی کچھ کرنے لگ جاتے ہیں جو وہ کر رہا ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا جا رہا ہے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ برائی کا جواب اچھائی سے ہی دیا جا رہا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو جانی دشمن تھے وہی جان کے محافظ بن کر کھڑے ہو گئے، جو جانی دشمن تھے وہی جان کے محافظ بن کر کھڑے ہو گئے۔ یہ اچھے اخلاق کا ہی نتیجہ تھا۔ اکرمہ بن ابی جہل تو مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، لیکن جب لوٹ کر آئے، آپ کے اخلاق حسنہ کو دیکھا، تو پھر ان لوگوں کی گروہ میں شامل ہو گئے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے والے لوگ تھے۔ یعنی اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ جانی دشمن تھے، جانی دشمن کے بیٹے تھے، ابو جہل کے بیٹے تھے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ برائی کا بدلہ کس سے دینا ہے؟ اچھائی سے دینا ہے، نیکی سے دینا ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ بتلایا، لیکن ساتھ ہی یہ بات کہی کہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، کہ یہ کام وہ لوگ کر پائیں گے جو صبر کرنے والے ہیں۔ کون لوگ کر پائیں گے؟ جو صبر کرنے والے ہیں، اور جو یہ کام کریں گے وہ بڑے نصیبوں والے ہیں۔ الا ذو حظ عظیم، عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، شیطان ایسا کرنے بھی نہیں دے گا۔
शैतान ऐसा करने भी नहीं देगा, बल्कि वो इश्तियाल दिलाएगा, वो कचोके देगा कि अरे ये तुम्हें गालियाँ दे रहा है, तुम्हें बुरा भला कह रहा है और तुम क्या कर रहे हो, इसकी बातों को सुने जा रहे हो, कब तक सुनोगे, तुम इसका मुकाबला कर सकते हो, इसको जवाब दे सकते हो। इस तरह से शैतान जो है इश्तियाल दिलाएगा, कचोके देगा। तो अल्लाह तबारक तआला ने क्या कहा, व इम्मा यनज़गन्नका मिनश्शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तइज़ बिल्लाह, तो फिर तुम जो है अल्लाह की पनाह मांग लो शैतान मरदूद से। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, जब शैतान इश्तियाल दिलाए, गुस्सा दिलाए, तो हमें फ़ौरन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ लेना चाहिए। क्या पढ़ लेना चाहिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि अच्छाई का बुराई का बदला अच्छाई से दो, लेकिन ये आम आदमी नहीं कर सकता, ये वो लोग कर सकते हैं जो सब्र करने वाले हों और जो बड़े नसीबों वाले हों। और अगर शैतान इश्तियाल दिलाए, कचोके दे, तो फिर तुम क्या करो, अल्लाह की पनाह मांग लो उससे। तो ये इतना जब हम अमल करेंगे तो फिर हम उस बात पर अमल कर पाएंगे जिसका हमें हुक्म दिया जा रहा है। आम आदमी के बस की बात नहीं, अल्लाह तबारक तआला खुद ये बात कह रहे हैं। लेकिन हमें जो है ना, अभी पिछले दिनों मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का एक बयान सुनने का मौका मिला, तो उन्होंने कहा कि जब इस तरह की कोई बात कुरान में पढ़ो तो उसी वक्त जो है ना, ऐसा कुरान रख कर अल्लाह से दुआ कर लो कि अल्लाह ये अखलाक हसना मेरे अंदर पैदा कर दे, ये अच्छी आदत मेरे अंदर पैदा कर दे, ये जो आप अल्लाह जो आप अपनी किताब में मुझे हुक्म दे रहे हैं, ये मेरे अंदर ये सलाहियत पैदा कर दे मेरे अंदर। इसकी दुआ हमें उसी वक्त कर लेनी चाहिए। तो फिर अल्लाह जो है इंशाअल्लाह वो हौसला, वो हिम्मत हमारे अंदर डाल देंगे। दुआ को कभी भी मामूली न समझें, ये एक ऐसा हथियार है जो बड़ी से बड़ी परेशानियों को, बड़ी से बड़ी बुराइयों को हमसे दूर ढकेल देने वाली चीज़ है। इसको मामूली न समझें। आखिर में अज़ाब के लिए शोर मचाने वालों के हाल पर इजहार अफसोस किया गया है कि उनकी बदबख्ती का ये हाल है कि अल्लाह ने अपने फ़ضल से उनको तौबा व इस्लाह की जो मोहलत दी है, तो ये समझते हैं कि ये महज धमकी है। हालांकि अगर अभी ज़रा पकड़ में आ जाएं तो उससे निजात के लिए लंबी लंबी दुआएं मांगते नहीं थकते। यहाँ पर भी हमारी आदतों पर न तंज किया जा रहा है। छोटी सी परेशानी आ जाती है तो घंटों बैठ जाते हैं, और जैसे ही वो परेशानी हटती है तो फिर उस परेशानी को हटाने वाले को भी भूल जाते हैं, उस परेशानी को हटाने वाले को भी भूल जाते हैं। फिर वही सब कुछ करने लग जाते हैं जिसके करने की वजह से वो परेशानी आई थी। क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने अभी कल आज की जो तरावी में जो आयतें पढ़ी जाएंगी उसमें ये आयत आएगी कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, कि तुम्हारे ऊपर जो भी मुसीबतें आती हैं, जो भी परेशानियाँ आती हैं, वो तुम्हारे अपने अमल का, अपने करतूतों का नतीजा होती हैं। व याफू अन कसीर, अल्लाह तबारक तआला बहुत ज़्यादा माफ़ कर देता है, गिनती में भी नहीं लाता, शुमार में भी नहीं लाता। अल्लाह अभी पीछे आयत आ चुकी है कि अगर वो तुम्हारे करतूतों पर तुम्हारी पकड़ करने लग जाए तो एक कदम चलना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। 21वीं तरावी का बयान ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला हम सब को कुरान पढ़ने, इसको समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।